بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ ہے، سبق نمبر 63 ہے، آیت نمبر 114 اور 115 ہے۔ مسجد سے روکنے والوں کا حکم اور اسی طریقے سے تحویل قبلہ کے بارے میں آج کی ان دو آیات کے بارے میں ہم انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور من کون ہے، ازلم زیادہ ظالم، ممن اس سے، یہ اصل میں دو حرف ہیں، ایک ہے من اور دوسرا ہے من، پھر ان دونوں کو ملا کے ممن کر دیا گیا۔ من کا مطلب سے، من جس یا اس، یہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ کون زیادہ ظالم ہے، اس شخص سے جس نے منع کیا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکرا یہ کہ نام لیا جائے، فی میں ہا ان مسجدوں میں، اسمہ اللہ کا نام، اسم نام، ہو اس کا یعنی اللہ کا، وہ اور سعی کوشش کی، فی میں خرابیہا اس کی بربادی میں، یعنی مسجدوں کی بربادی میں اس نے کوشش کی۔ اولئکا یہ لوگ ہیں، ما کانا نہیں ہے، لام لیے، ہم ان کے، ان یدخلو یہ کہ داخل ہوں، ہا ان مسجدوں میں، الا سوائے، خائفین ڈرتے ہوئے، لام لیے، ہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزیون رسوائی ہے، واو اور لام لیے، ہم ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ واو اور للہ اللہ کا ہے، مشرق والمغرب اور مغرب، فلہذا اینما جہاں کہیں، تولو تم رخ کرو، فثم وہی ہے، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، انا بے شک اللہ، واسع وسعت والا، علم والا ہے۔ لفظی ترجمے کے بعد بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جس نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے منع کیا اور مسجدوں کی بربادی میں کوشش کی۔ یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ داخل ہوں مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے، انہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، سو جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے تو وہیں اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی مختصر تفسیر کی طرف۔ دیکھیں یہ جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے اوپر بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ ظالم ہیں جو مسجد کی ویرانی کے اندر کوشش کرتے ہیں، مسجد کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا نام لینے سے، مسجد میں ذکر کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت کے الفاظ کے اندر عموم ہے، عموم کی وجہ سے یہ نصارہ کو بھی شامل ہے، یہ یہود کو بھی شامل ہے، یہ مشرکین مکہ کو بھی شامل ہے۔ دیکھیں یہود کو اس طریقے سے شامل ہے کہ جس وقت تحویل قبلہ کا حکم آیا، یعنی قبلہ تبدیل کر دیا گیا، اس وقت یہود نے طرح طرح کے اعتراضات کر کے جو کم سمجھ اور کم فہم لوگ تھے ان کے دلوں کے اندر شبہات پیدا کرنے چاہے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر شبہات پیدا ہوں، اور جب ان کے دلوں کے اندر شبہات پیدا ہوں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے، نماز کو ترک کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو یہود تھے، یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویران کرنے کے اندر کوشش کیا کرتے تھے۔ نصارہ کا طرز عمل بھی بالکل ایسے ہی تھا۔ جس وقت شام میں یہودی آباد تھے اور یہ دور تھا رومیوں کا، اس وقت رومیوں کا ایک بادشاہ تھا تیتس، اور نصارہ کے اس وقت جو اسلاف تھے انہوں نے اس تیتس بادشاہ کے زمانے میں شام پر چڑھائی کی، یہودیوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کی بے حرمتی کی اور وہاں پر نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، تو نماز وغیرہ کا اہتمام نہیں ہوا۔ تو جو نصارہ کے اسلاف تھے یہ ترک نماز اور مسجد کی ویرانی کے اندر کوشش کرنے والے تھے، اور نصارہ نے اپنے ان اسلاف پر نکیر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ ہمارے اسلاف یہ برا کام کیا کرتے تھے، بلکہ نصارہ کو یہ والا قصہ ناگوار ہی نہیں گزرتا تھا کہ ہمارے اسلاف نے مسجد کی بے حرمتی کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ نصارہ کی دشمنی تھی یہود کے ساتھ، اور اس طریقے سے وہ یہودیوں کو ذلیل کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو ہم نے تمہیں اس دور کے اندر بھی ہم نے اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا، تمہاری قتل و غارت کی۔ تو لہٰذا جو نصارہ تھے یہ بھی مسجد کی ویرانی کے اندر کوشش کرنے والے تھے۔ کون سی مسجد؟ بیت المقدس۔ بالکل ایسے ہی مشرکین مکہ کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے پہلے مکہ معظمہ میں داخل ہو کر طواف کرنا چاہا، عمرہ کرنا چاہا، مسجد حرام میں نمازیں پڑھنی چاہی، تو مشرکین نے روک دیا تھا۔
چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس تشریف لے گئے اور پھر اگلے سال آئے تھے۔ تو اس طریقے سے مشرکین یہ بھی مسجد حرام کی ویرانی کے اندر کوشش کرنے والے تھے، تو لہذا اللہ رب العزت نے ایک عمومی الفاظ ذکر کر کے اس کی برائی کو واضح کر دیا کہ اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجدوں کو کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مسجد نبوی بھی ہو سکتی ہے، اگر مسجد نبوی ہوگی تو پھر مخاطب کون ہے؟ یہود ہے۔ اس سے مراد مسجد بیت المقدس بھی ہو سکتی ہے، اس وقت مخاطب کیا ہوں گے؟ نصارہ کے اسلاف، چنانچہ نصارہ بھی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس سے مراد مسجد حرام بھی ہو سکتی ہے جو کہ مکہ معظمہ میں ہے، اس وقت اس کے مخاطب کیا ہوں گے؟ وہ مشرکین ہوں گے۔ اور آج کے دور کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہر مسجد جس میں داخل ہونے سے کوئی شخص روکتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے، وہ سارے کے سارے اسی آیت کے عموم کے اندر داخل ہیں۔ چنانچہ بیت المقدس کے اندر آج بھی ظلماً اور جبراً مسلمانوں کو جانے سے روکا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر داخلے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، طرح طرح سے تنگ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی وعید کے اندر آج کے جو یہودی ہیں یہ بھی داخل ہوں گے، اور نہ صرف یہودی داخل ہوں گے بلکہ ہر باطل مذہب والا پیروکار جو کہ مسجد کی ویرانی کے اندر کوشش کرنے والا ہے وہ اس آیت کے عموم کے اندر داخل ہوگا۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسعت فی خرابیہا، یہ لوگ مسجد کی ویرانی میں، مسجد کو برباد کرنے میں کوشش کرتے ہیں، تو یہ ان سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں ہو سکتا ہے، یہ حد درجے کے ظالم ہیں، چنانچہ ان کو ان کے ظلم کی سزا لازمی طور پر ملے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ نہایت عظمت اور حرمت ادب کی وجہ سے بے باکی سے اندر نہ داخل ہوتے بلکہ ڈرتے ڈرتے اور گھبراتے ہوئے اور پریشانی کے عالم میں مسجد کے اندر داخل ہوتے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور اللہ رب العزت کا گھر ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت کی شان اور عظمت بہت زیادہ ہے، اس کے گھر کی بھی شان اور عظمت بہت زیادہ بلند ہے، لہذا ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت کی عظمت کے پیش نظر اس کی مسجد کی تعظیم کرتے اور ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوتے، لیکن انہوں نے افسوس ایسا نہیں کیا، انہوں نے ڈرتے ڈرتے تو کیا داخل ہونا، انہوں نے تو مسجد کو ہی تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے لہم فی الدنیا خزی، ان کو دنیا کے اندر رسوائی ملے گی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کو بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے مسجد کی ویرانی کے اندر کوشش کی تھی اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہا تھا۔ اگلی دیکھیں وللہ المشرق والمغرب، جس وقت قبلہ تبدیل ہو گیا، یعنی ایک سے پھیر کے دوسری طرف اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا، تو اس وقت یہود نے اللہ کے اس حکم پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان کبھی ایک جہت میں نماز پڑھتے ہیں، کبھی دوسری جہت میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب اللہ رب العزت دے رہے ہیں کہ زمین و آسمان، مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے کہ اگر آپ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہے لہذا آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے، وہاں پر آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے تو ساری جہتیں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے، شمال میں بھی ہے، جنوب میں بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب ساری جہات برابر ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ جس جہت کو چاہے قبلہ مقرر کر دیں، کیونکہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جہاں بھی رخ کرو گے وہاں پر اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کا چہرہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، تو جہاں پر بھی رخ کر کے نماز پڑھو گے اللہ تعالیٰ ہی کی تم عبادت کرنے والے ہو، لہذا اگر اللہ رب العزت چاہے تو ایک جہت سے تبدیل کر کے دوسری جہت قبلہ مقرر کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کسی قسم کا اعتراض نہیں بنتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ واسع ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو محیط ہیں، گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے چاروں جہات برابر ہیں، تمام کی تمام مخلوقات اللہ رب العزت کی قدرت کے سامنے برابر ہیں، لہذا اگر اللہ رب العزت نے ایک جہت تبدیل کر کے دوسری مقرر کر دی ہے تو اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں بنتا ہے۔ علیم، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ کامل العلم ہیں، ہر چیز کی مصلحت کو بخوبی جانتے ہیں، لہذا اگر اللہ رب العزت نے ایک جہت تبدیل کر کے دوسری جہت قبلہ اگر مقرر کیا ہے تو لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے۔ تفصیلی خلاصے میں جو میں نے نصارہ کا بتایا تھا کہ نصارہ نے حملہ کر دیا تھا شام میں، اس کا تھوڑی سی تفصیل مزید سمجھ لیں۔ زمانہ اسلام سے پہلے جس وقت یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا تو روم کے نصارہ نے انتقام لینے کے لیے ایک مجوسی بادشاہ کے ساتھ مل کر، اور ان کا اپنا ایک بادشاہ تھا تیتس، اس کی سرکردگی میں انہوں نے شام کے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، قتل و غارت کی، ان کے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو انہوں نے قیدی بنا دیا، تورات کے نسخے انہوں نے جلا دیے، اور بیت المقدس کے اندر انہوں نے نجاسات اور خنزیر ڈال دیے، بیت المقدس کی جو عمارت تھی اس کو ویران اور خراب کر دیا، بنی اسرائیل کی جو شان و شوکت تھی اس کو بالکل مکمل طریقے سے تباہ و برباد کر دیا، اور جو بیت المقدس کی یہ حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایسے ہی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بیت المقدس اسی طریقے سے ویران اور منہدم پڑا رہا تھا، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب شام اور عراق فتح ہوا تو پھر آپ رضی اللہ عنہ کے حکم سے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کروائی گئی،
چونکہ روم کے نصارہ نے یہ گستاخانہ حرکت کی تھی تو رات کے نسخے جلا دیے تھے، بیت المقدس کی توہین کی تھی، خراب اور ویران کر دیا تھا، بے حرمتی کی تھی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق یہ والی جو آیات ہے یہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہیں۔ جبکہ حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ وغیرہ جو دوسرے مفسرین ہیں انہوں نے ان آیت کا شان نزول یہ بتایا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے اور طواف کرنے سے روک دیا تھا تو پھر اس پر یہ والی آیات نازل ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال آیت کے الفاظ کے اندر عموم ہے، دونوں ہی واقعے بلکہ تینوں ہی واقعے اس کے اندر شامل اور داخل ہو سکتے ہیں۔ اس آیت سے چند مختلف احکام و مسائل بھی نکلتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی تمام مساجد یہ ادب کے اعتبار سے برابر ہیں، ہر مسجد کا ادب کرنا یہ نہایت ضروری ہے، اور بالخصوص 3 مسجدوں کا ادب تو نہایت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ان میں سے ایک مسجد اقصی ہے، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد حرام جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ پھر ان 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ثواب اور اجر بھی زیادہ ہے، جیسا کہ آپ حدیث کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں ذکر کرنے سے اور مسجد میں نماز پڑھنے سے روکنے کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری کی ساری ناجائز اور حرام ہیں۔ اس میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ کسی کو مسجد کی طرف جانے ہی نہ دیں۔ کوئی مسجد جانا چاہ رہا ہے، آپ نے ناکا لگا کے بند کر دیا ہے، جیسا کہ یہود نے مسجد اقصی میں داخلہ کرنے سے منع کیا ہوتا ہے۔ بہت لمیٹڈ موقع پہ بہت کم لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوتی ہے۔ اور چاہے یہ ہے کہ مسجد کے اندر کوئی شخص آ گیا ہے لیکن کوئی ایسی حرکتیں کر رہا ہے جس سے دوسرے لوگوں کی نماز کے اندر، دوسرے لوگوں کے ذکر کے اندر خلل پڑ رہا ہے، تو یہ بھی ذکر اللہ سے روکنے کی صورت ہے جو کہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مسجد کے اندر داخل ہو، ادب اور احترام کے ساتھ داخل ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہو، اور آپ نے جو بھی عبادات کرنی ہے اس میں اس چیز کا بطور خاص خیال رکھیں کہ آپ کی عبادت کی وجہ سے دوسرا نمازی ڈسٹرب نہ ہو۔ اور جو دوسری آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تسلی دی گئی کہ مشرکین مکہ نے اگرچہ آپ کو مکہ اور بیت اللہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور مدینہ منورہ پہنچ کر ابتدائی زمانے میں تقریباً 16-17 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غمگین ہونے کی کوئی وجہ تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کسی خاص سمت کے اندر منحصر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تمام تر سمتیں یہ برابر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتا چکا ہوں۔ تو چنانچہ آپ مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں یا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، دونوں کو کوئی ذاتی خصوصیت نہیں ہے۔ اصل میں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے حکم الہی کی، اور حکم الہی اگر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہوگا تو وہ افضل ہے، اگر مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہوگا تو وہ افضل ہے۔ تو 16-17 مہینوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دلی خواہش کے مطابق اس حکم کو منسوخ کر کے کعبہ اس کو دوبارہ قبلہ بنا دیا گیا، اور دوبارہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنا شروع ہو گئی۔